السلام علیکم۔ ہمارے اس خوبصورت اسلامک انسائٹ شو میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ ایک اہم موضوع پر بات کریں گے۔ ملا صاحب، ہم آپ کے جوابات سننے کے لیے بےتاب ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، نبی کسے کہتے ہیں؟ جس انسان کو اللہ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ اچھا ملا صاحب، رسول کسے کہتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے جو اللہ کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئیں وہ رسول کہلاتے ہیں۔ اچھا ملا صاحب، اگلا سوال ہے، وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ اچھا مولانا صاحب، وحی کی کتنی اقسام ہیں؟ انبیاء کے حق میں وحی 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1، بالواسطہ، فرشتے کی وساطت سے کلام ربانی نبی کے پاس آئے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کا وحی لانا۔ نمبر 2، بلا واسطہ، فرشتے کی وساطت کے بغیر بنفس نفیس کلام ربانی کو سننا، جیسے معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ نمبر 3، انبیاء کرام کے قلوب میں معانی کا القاء کیا جائے، یعنی دلوں میں بات ڈال دی جائے۔ اچھا ملا صاحب، اگلا سوال ہے، کیا غیر نبی کے پاس وحی آ سکتی ہے؟ وحی نبوت غیر نبی کے پاس نہیں آتی، جو اس کا قائل ہو وہ کافر ہے۔ زبردست ملا صاحب، کیا انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ ممکن ہے؟ جی نہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی گناہ ممکن نہیں۔ اچھا ملا صاحب، کیا سب انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے یا کسی ایک پر ایمان لانا کافی ہے؟ جی ہاں، تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک نبی کا انکار کرنا سب کا انکار کرنا ہے۔ بہت خوب ملا صاحب، سب سے پہلے اور آخری پیغمبر کا نام بتائیں۔ سب سے پہلے پیغمبر کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری پیغمبر کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت خوب ملا صاحب، انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کا علم ہونے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ علم غیب کا تمام اختیار صرف اللہ کے لیے ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے لیے لفظ عالم الغیب کا استعمال ہوتا ہے، لیکن کسی بھی نبی کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ بہت خوب ملا صاحب، قبر میں انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات تجربہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں حیات ہیں، اور ان کی حیات مثل دنیاوی بلکہ اس سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم دنیاوی حیات کو محسوس کرتے ہیں، لیکن بعد از وفات حیات کو ہم محسوس نہیں کر پاتے، لیکن نصوص و روایات سے جب معلوم ہو گیا کہ وہ اپنی قبور میں حیات اور زندہ ہیں، اگرچہ ہم محسوس نہیں کرتے، لہٰذا اس پر ایمان و عقیدہ واجب اور ضروری ہے۔ اچھا ملا صاحب، اگلا سوال ہے، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ماننا ہے کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ بہت خوب ملا صاحب، تو آج کا آخری سوال ہے، جو شخص ختم نبوت کو نہ مانے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کسی کو نبوت کے ملنے کا عقیدہ رکھے یا نئے نبی کے آنے کو ممکن مانے وہ کافر ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔
मुल्ला साहब, आपकी बातें हमें हमेशा राह रास्त पर चलने की तरगीब देती हैं। आप सबसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप लोगों की मोहब्बत और साथ से यह सिलसिला मजीद बेहतर होगा। आज की गुफ्तगू यही खत्म होती है। जिए, मुस्कुराएं और खुश रहें।